خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند کے زندہ بابرکت و جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ اور آج یہ اس سلسلے کی تیسری کڑی ہے جو ہم نے پہلے دو میسیجز آلریڈی شیئر کر چکے ہیں۔ ایک جو گاڈس ماسٹر پلان جو 7000 ایئرس کا میں نے بتایا ہے، جو ایک فل ایک ویک ہے جو کہ پیدائش کا ویک ہے، اسی کے مطابق دنیا کو جو ہے خدا نے بنایا اور انسان کو 6 دن کا وقت دیا اور 7واں دن جو ہے آرام کا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دانیل کی پروفیسی کو بھی ہم نے دیکھا، ہم نے سنا۔ دانیل نبی کی معرفت لکھی گئی جو کتاب ہے، اس میں 9ویں باب میں چیپٹر 9 میں ہم نے لاسٹ ویک اس میں سے دیکھا تھا کہ وہ جو 70 ہفتوں کی پروفیسی تھی، 70 ویکس کی، جن کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا۔ ایک 60 ہم دیکھتے ہیں کہ 62 ہفتے تھے، 62 ویکس تھے، جو کہ 434 ایئرس کا ٹائم تھا، لیکن اس کی جو ٹائم لائنز دی گئی تھیں وہ یروشلم کی بحالی کا حکم صادر ہونے سے لے کر ممسوح فرما روا اور اس کے قتل تک تھا۔ ممسوح فرما روا یعنی کہ جو انوائنٹڈ کنگ ہے اس کے قتل تک تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نہمایہ کے دور میں وہ ٹائم پیریڈ شروع ہوتا ہے، کیونکہ یروشلم بحال نہیں تھا، یروشلم تباہ حال تھا، یہ لوگ اسیری میں تھے۔ اور جب دانیل کی وفات ہو جاتی ہے، دانیل نبی کی، اس کے بعد نہمیہ کا دور شروع ہوتا ہے، اور نہمیہ کے دور میں یروشلم کی بحالی کا حکم صادر کیا جاتا ہے شاہ فارس کی طرف سے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ایگزیکٹلی 62 ویکس کے بعد، یعنی کہ 434 سال کے بعد، یسوع مسیح جو کہ ممسوح فرما روا ہیں، جو کہ انوائنٹڈ کنگ ہیں، ان کی صلیب کا واقعہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، ڈیتھ اینڈ ریزریکشن۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پروفیسی جو تھی وہ پاس پہ چلی گئی، کیونکہ جو اس پروفیسی کو پورا ہونے کے لیے جو چیزیں درکار تھیں، اس میں شروع میں ہی اینجل نے بولا تھا کہ تیرے لوگ اور اس مقدس شہر، یعنی کہ یہ دو چیزیں جڑی ہونی چاہیے آپس میں، جس کے بعد یعنی کہ یروشلم کی بحالی، یروشلم کے اوپر جو کنٹرول ہے، اور یروشلم کی تعمیر، یہ سب اسرائیل کے پاس ہو، یعنی کہ بنی یہودا کے پاس ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تیرے لوگ، یعنی کہ جو اسرائیل کے لوگ ہیں، یہودا کے لوگ ہیں، وہ اس لینڈ آف اسرائیل میں ہوں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی صلیب کے بعد، میں تھوڑا سا ریکیپ کر رہا ہوں کہ یروشلم کو تباہ کر دیا گیا تھا 70 عیسوی میں، اور لوگوں کو تتر بتر کر دیا تھا، اور تقریباً 2000 سال تک اسرائیلی لوگ، یہودی لوگ جو ہیں، وہ دنیا جہان میں اسیری کی شکل میں رہے، اور مختلف رجیمز کے اندر، مختلف کنگڈمز کے ماتحت رہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1948 میں اسرائیل آزاد ہوتا ہے، اور وہ جو لوگ والا بٹ ہے، یعنی کہ اس پروفیسی کا جو ایک حصہ ہے وہ پورا ہوتا ہے کہ لوگ واپس آ جاتے ہیں، آنا شروع ہو جاتے ہیں، پوری دنیا سے یہودی لوگ جو ہیں ایک دم ایک ہی دن میں اسرائیل کی کنگڈم بنتی ہے اور آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک واپس جا رہے ہیں لوگ۔ اس عمل کو عالیہ کہا جاتا ہے عبرانی زبان میں۔ لیکن جو شہر تھا اس کی بحالی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ 1948 میں لوگ واپس آئے، 1967 میں شہر یروشلم جو ہے 7 دن کی جنگ کے بعد ان کے پاس آ جاتا ہے، اور تب دوسرا حصہ جو کہ 7 ویکس کا تھا، یعنی 49 ایئرس کا تھا، وہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور 2016 میں آ کر وہ حصہ بھی ختم ہو جاتا ہے پروفیسی کا۔ 2016 کے بعد پھر جو واقعات ہیں ان پر ہم نے نظر رکھنی ہے، کیونکہ جو لاسٹ ویک ہے، ایک ہفتے کا جو ٹائم ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے۔ اور یہ نہیں کہ وہ ہفتہ اب سے شروع ہے، اس جسٹ کہ ابھی تک وہ پروفیسی پاز پہ ہے، کیونکہ کچھ چیزیں اور ہونا ضروری ہیں۔ تو یہ پلیز کوئی یہ نہ سوچے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ 7 سال رہ گئے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ہفتہ جو ہے وہ آخری ہفتہ، یعنی کہ آخری 7 سال کب شروع ہوں گے؟ جب مخالف مسیح کا دور شروع ہوگا، اور ابھی وہ دور شروع نہیں ہوا، کیونکہ واپس ہم ڈینیل چیپٹر 9 میں جائیں گے تو لکھا ہوا ہے کہ اس کی لاسٹ ورس میں اس کے بارے میں کلوز ہیں۔ تو کلوز کیا ہیں جو اس میں ہمیں ہنٹس دیے گئے ہیں؟ اس میں کچھ اور چیزیں ایڈ کی گئی ہیں، یعنی کہ جو پہلے 2 حصے تھے، تیرے لوگ اور تیرا شہر، وہ جو 2 حصے تھے وہ تو پورے ہو گئے، لیکن آخری جو 1 ویک ہے اس میں کچھ اور چیزیں ایڈ کی گئی ہیں۔ لکھا ہے کہ وہ ایک ہفتے کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا۔ یہ اب مخالف مسیح کی بات ہو رہی ہے کہ جو سراؤنڈنگ کنٹریز ہیں، پوری دنیا کی نیشنز جو ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایک ہفتے کے لیے، یعنی کہ فار 1 ویک، فار 7 days، اور ایک دن یہاں پر 1 سال کے برابر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ 7 دن کی بات ہو رہی ہے، یہ 1 سال کے برابر ہے۔
تو ایک دن ایک سال کے برابر ہے. تو یہاں پر ایک ہفتے سے مراد یعنی کہ 7 days سے مراد 7 years ہے. تو کیونکہ باقی جو اس پروفیسی کے جو حصے تھے وہ ایئرس کو پر ڈے پر ایئر ہم دیکھ رہے ہیں. تو لکھا ہے کہ وہ ایک ہفتے کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا اور نصف ہفتے میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا، اور فصیلوں پر اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی اور وہ بلا جو مقرر کی گئی ہے اس اجاڑنے والے پر واقع ہوگی. اب یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کافی مشکل الفاظ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، لیکن جو چیزیں ہم نے نظر میں رکھنی ہیں وہ یہ ہے کہ لکھا ہے کہ وہ عہد قائم کرے گا، یعنی کہ ایک پیس ٹریٹی کرے گا اور ایک امن کا معاہدہ کرے گا. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ نصف ہفتہ میں یعنی کہ 3.5 سال گزر چکے ہوں گے، یعنی کہ اس 7 سال کی ٹائم پیریڈ میں جو کہ 7 سال کا عہد ہوگا. اور اس کے مڈل میں کیا کرے گا کہ وہ ذبیحے اور ہدیے یعنی قربانیاں موقوف کر، سیکریفائسز انگلش میں لکھا ہوا، ان کو وہ موقوف کر دے گا. اب کسی چیز کو موقوف کرنے کے لیے، کسی چیز کو پاز کرنے کے لیے، کسی چیز کو ختم کرنے کے لیے اس چیز کو سٹارٹ کرنا ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں ہمیں ازمپشنس کے ساتھ بھی لے کر چلنی ہے. اچھا، تو ازمپشن یہ ہے کہ یہاں پر ہدیے اور قربانیوں کو اور ذبیحوں کو، اسپیشلی جو اینیمل سیکریفائسز ہیں، ان کو موقوف کرنے کا یہاں پر ذکر ہے. تو اگر کوئی چیز موقوف کرنی ہے اس کے لیے اس کا سٹارٹ ہونا ضروری ہے. پھر لکھا ہے کہ وہ معاہدہ کرے گا، امن قائم کرے گا، تو جو ہے وہ عہد قائم کرے گا. اس کے لیے بے چینی اور بد امنی کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ جہاں پر امن کب قائم کیا جاتا ہے؟ جب وہاں پر کوئی جنگ لگی ہوئی، وہاں پر کوئی لڑائی شڑائی ہو رہی ہو، تو ادھر ہی جا کے صلح سلامتی کرائی جاتی ہے. ایک گھر میں آلریڈی صلح ہے تو اس میں کیسے آپ صلح کرا سکتے ہیں؟ جہاں پہ کوئی لڑائی ہو تو وہیں پہ صلح کی جاتی ہے. سو یہ پری کرسرز ہیں، یہ پری ریکوزٹس ہیں جو کہ ہم نے دیکھنے ہیں، یعنی کہ اس سے پہلے کہ مخالف مسیح کا دور آئے وہ چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ پر آئیں گی جس کی وجہ سے وہ مخالف مسیح کا دور شروع ہوگا، یا مخالف مسیح کو یہ موقع ملے گا اس دور کا آغاز کرنے کے لیے. تو ایک اور میں حوالہ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو پڑھا دیتا ہوں. یہ دوسرا تھسلنیکیوں ہے، سیکنڈ تھیسالونینز، دوسرا تھسلنیکیوں، اس کا چیپٹر نمبر 2 ہے، اور اس کی ہم نمبر 3 ورس سے پڑھیں گے. کسی طرح کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا. کون سا دن؟ یعنی کہ سیکنڈ کمنگ آف جیسس کرائسٹ، یسوع مسیح کی آمد ثانی کا دن، جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو. اب برگشتگی جو ہے وہ فالنگ اوے یا اپاسٹسی کو کہا جاتا ہے، انگلش میں اس کو اپاسٹسی کہتے ہیں. برگشتہ مین جو خدا سے دور ہو جاتے ہیں. اور اس کا ذکر متی 24 باب میں یسوع مسیح نے بخوبی کہا تھا کہ محبتیں ٹھنڈی پڑ جائیں گی اور لوگ خدا سے دور ہو جائیں گے اور ایمان جو ہے وہ جاتا رہے گا. اور ایک انجیل میں یہاں پر بھی لکھا ہے کہ کیا جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ مطلب کہ اتنا زیادہ بے ایمانی، کم اعتقادی اور خدا کے ایمان سے دوری بھی جاتی رہے گی. لیکن ہمیں اس میں پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یوئیل نبی کی کتاب میں ایک پروفیسی ہے، ایک نبوت ہے. اس نے لکھا کہ میں آخری زمانہ میں ہر فرد بشر پر اپنی روح میں سے انڈیلوں گا. تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ مخالف مسیح کے آنے سے بد امنی، بے ایمانی، برگشتگی، خدا سے دوری بھی پھیلے گی. لیکن دنیا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی، کیونکہ ایک حصہ وہ ہوگا جو کہ خدا سے دور ہو جائیں گے اور بہت میجورٹی ورلڈ اس میں ہوگی. لیکن جو لوگ خدا کے اندر ہیں وہ اور سرگرم ہو جائیں گے، کیونکہ مکاشفہ کے اینڈ میں، بک آف ریولیشن کے اینڈ میں ایک آیت ہے آخری چیپٹر میں، آپ اس کو پڑھیے گا. لکھا ہے کہ جو، میں بلکہ آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں جلدی سے. وہاں پر لکھا ہے کہ جو یہ چیپٹر 22 ہے اور اس کی ورس 11 ہے. لکھا ہے کہ جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے، اور جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے، جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا جائے، جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، یعنی کہ جو ایک بہت بڑا ڈویژن کریٹ ہو جائے گا، یعنی کہ جو ناپاکی اور نجاست میں اور ناراستی میں چلے گا وہ اسی میں ایکسیل کر لے گا، اور جو خدا میں آئے گا وہ ریوائول میں آ جائے گا. تو آخری زمانہ میں کیا ہوگا کہ ریوائول بھی بہت زیادہ پھیلے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ناراستی بھی بہت زیادہ پھیلے گی. اور جو لوگ ناراستی میں ہوں گے دے ول بی اے سافٹ ٹارگٹ فار اینٹی کرائسٹ، اور جو لوگ راست بازی میں ہوں گے وہ پاکرو کی اس جو ریوائول ہے اس کے اندر اور زیادہ آگے بڑھیں گے. تو لکھا ہے کہ وہ دن آئے گا نہیں جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو. یہ میں واپس تھیسالونینز میں آ گیا، تھسلنیکیوں کے خط میں. اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو.
اچھا، ہم اس کو جانتے ہیں کہ یہ اینٹی کرائسٹ کی بات ہو رہی ہے جو مخالفت کرتا ہے. اب وہ مخالفت کرتا ہے، وہ مخالف مسیح ہے. ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے. اب یہ پالوس رسول نے ایک بڑا ہنٹ ہمیں یہاں پر دیا کہ وہ جو شخص ہے وہ خدا کے مقدس میں بیٹھے گا. اب ہمیں ان تمام چیزوں کو جوڑنا ہے آپس میں، اور ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ سب چیزیں کیا یہاں پر کہی جا رہی ہیں. سو ہمیں تھوڑا سا اس پہ دھیان سے بات کریں گے. میں اس کو بڑی آسانی سے ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا کہ جو نبوت ہے دانیل نبی کی، اس میں جو لاسٹ ویک رہ گیا ہے، 7 سال رہ گئے ہیں، اس کو پورا ہونے کے لیے 4-5 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں جنگ و جدل ہو رہا ہوگا جو کہ ابھی نہیں ہے، جس کو ورلڈ وار 3 بھی کہا جا سکتا ہے، یا آخری زمانے کی جنگ کہا جا سکتا ہے. پہلے اس کو دیکھیں گے. دوسرا یہ ہے کہ خدا کے لوگ اور خدا کا شہر یروشلم وہ آپس میں جوائنٹ ہونے چاہیے. یعنی کہ اسرائیل کے اندر لوگ جو ہیں، یہودی لوگ جو اسرائیلی لوگ ہیں، ان کا قبضہ ہونا چاہیے، ان کی پریزنس ہونی ضروری ہے، جو کہ ہو چکا ہے، پورا ہو گیا وہ سائن، ابھی بھی ہیں وہاں پہ. یروشلم شہر کا اختیار ان کے پاس ہونا چاہیے، جو کہ ابھی ہے ان کے پاس. سو یہ 2 چیزیں تو ہو گئی ہیں. تیسرا جو ہے وہ جنگ کا بات ہے، جس کی وجہ سے امن کا وقت آئے گا. وہ ابھی شروع ہو گیا. میں اس کے اوپر آپ کو لے کر چلتا ہوں کہ تھوڑی دیر میں، یہ بھی 2-3 دن پہلے یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں. چوتھا جو ہے ہیکل کی تعمیر کا حکم ہے. یعنی کہ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ مقدس میں بیٹھ کر. اب وہاں پر یروشلم کے اگر اندر جائیں تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ مسجد الاقصیٰ ہے اور مسجد الصخرہ ہے. یہ 2 مساجد ہیں. الاقصیٰ جو ہے وہ جو ٹیمپل ماؤنٹ ہے، جو کہ ہیکل کا پہاڑ ہے، جو کہ موریا کا پہاڑ ہے. یہ وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کی قربانی کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ جب خدا نے اس کو کہا تھا، جس کا بک آف جینیسس میں، پیدائش کی کتاب میں ذکر ہے کہ موریا کے پہاڑ پر جو ہے نا یہ خدا ان کو لے کے گیا تھا. میں کوئکلی آپ کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں حوالہ، جس میں موریا کے پہاڑ کا ذکر ہے. تو یہ چیپٹر 22 میں ہے. اور ابراہیم کو خدا نے جب وہاں پر آزمایا اور خدا نے کہا کہ تو جا اور جا کر اپنے بیٹے کی قربانی کر. تو یہاں پر ہم لکھ دیکھتے ہیں کہ یہ موریا کے پہاڑ پر یہ لوگ گئے تھے. اس کو آپ پورے طریقے سے وہاں پر پورے چیپٹر کو پڑھ سکتے ہیں. اور خدا نے جو ہے وہاں پر ابراہیم اور اسحاق اور دونوں کو آزمایا، اور اسحاق نے جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کیا، باپ ابراہیم نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا. چیپٹر 22 کی ورس 2 میں لکھا ہوا ہے کہ تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے جسے کرتا ہے لے کر موریا کے ملک میں جا. تو مورایا کا جو پہاڑ ہے اس کے اوپر جانے کا حکم دیا گیا تھا، اور خدا نے کہا تھا کہ تو ایسا کر کے تو ادھر لے کے جا اور جا کر جو ہے وہ قربانی کر. اچھا، ہوا یہ تھا کہ موریا کے پہاڑ کے اوپر ہی جو ہے وہ یہ داؤد بادشاہ نے کھلیان لیا تھا، اور یبوسی ارونا کا جو ہے وہ کھلیان لیا تھا. اس کے لیے ہم سیکنڈ تواریخ دیکھیں گے، دوسرا تواریخ جو کہ سیکنڈ کرونیکلز ہے. اور میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ چیزیں بھی جو ہے وہ بتاتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو اب دیکھیں کہ سیکنڈ کرونیکلز چیپٹر 3 ورس 1، دوسرا تواریخ اس کا 3 باب اور پہلی ہے. لکھا ہے کہ سلیمان نے یروشلم میں کوہ موریا پر، جہاں اس کے باپ داؤد نے رویا دیکھی تھی، اسی جگہ جسے داؤد نے تیاری کر کے مقرر کیا تھا، یعنی ارنان یبوسی کے کھلیان میں خدا کا گھر وہ بنانے لگا. اب دیکھیں کہ موریا کے پہاڑ کا جو ہے سگنیفیکنس بہت زیادہ ہے. یعنی کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو وہاں پہ قربان کیا تھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد بادشاہ نے وہ جگہ خریدی تھی یبوسیوں کے ہاتھ سے پیسے دے کر قیمتاً. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ نے وہاں پر ہیکل بنائی تھی. آج جب ہم جاتے ہیں تو اس جگہ کو ٹیمپل ماؤنٹ کہا جاتا ہے. آج وہاں پر جو سٹرکچرز ہیں وہ 2 سٹرکچرز ہیں. ایک آپ نے یروشلم کی فیمس تصویریں دیکھی ہوں گی جس میں گولڈن کلر کا ٹومب ہے اور گولڈن کلر کی ماسک ہے. بہت سارے لوگ اس کو الاقصیٰ ماسک کہتے ہیں، لیکن وہ الاقصیٰ نہیں ہے، وہ الصخرہ ماسک ہے. یعنی کہ ڈوم آف دا راک اس کو کہا جاتا ہے. اس چٹان کے اوپر، اس چبوترے کے اوپر، اس کھلیان کے اوپر جو کہ ایک سٹرکچر بنایا گیا تھا، اس کو الصخرہ کہتے ہیں. یہ کھلیان یا چبوترا جو ہے یا چٹان ہے جس کو ڈوم آف دا راک کہا جاتا ہے. یہ راک کون سی تھی؟ جس کے اوپر باپ ابراہیم نے ہمارے جو باپ اسحاق ہیں ان کو ہاتھ پیر باندھ کر ان کو رکھا تھا اور گلے پر چھری چلانے لگے تھے. اسی چٹان کے اوپر جو ہے وہ
مسجد بنی ہوئی جس کو ڈوم آف دا راک کہتے ہیں. اس سے تھوڑا سا سائڈ پر جائیں تو الاقصی مسجد ہے جس کو فیمسلی سب جانتے ہیں کہ الاقصی مسجد کیا ہے. یہ اسلام کی جو تھرڈ ہولیسٹ وہ پلیس ہے مکہ اور مدینہ کے بعد. تو یہ اسٹرکچرز وہاں پر ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس سارے کو اچیو کرنے کے لیے جس پہ لکھا ہے کہ مخالف مسیح اس مقدس میں بیٹھ کر یعنی کہ ہیکل میں بیٹھ کر وہ کرے گا. دیٹ ون آف دا اسٹرکچرز جو کہ اسپیشلی ڈوم آف دا راک ہے, اٹ ہیز ٹو گیو وے, یعنی کہ اس کو ٹرانسفارم کیا جائے گا یا پھر اس کو تبدیل کیا جائے گا یا اس کو ریموو کر کے اس کے اوپر وہ بنے گی. اور یہ اس جنگ بندی کا حصہ ہوگا جس میں مخالف مسیح یہ الاؤ کرے گا. یہودی بھی اپنی پوری تیاریوں میں ہے. میں نے لاسٹ اپنی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ یہودی لوگوں نے کہانت کی, طہارت کی, قربانیوں کی اور ان تمام چیزوں کی تیاری کر چکی ہے. اگر آپ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نام کا ایک ویب سائٹ ہے اس پہ جائیں تو آپ کو وہ ساری ادھر سب کچھ انفارمیشن مل سکتی ہے. میں ان پرسن وزٹ کر چکا ہوں. ہم نے وہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں کہ کاہنوں کے لباس اور پتہ نہیں کیا کیا وہ سارا کچھ جو کہ پرانے عہد نامہ میں ریکوائرمنٹ تھی وہ سارا کچھ وہ پورا کر چکے ہیں. وہ بس ایک خاص وقت کا انتظار کر رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں ریڈی ہیں, وہ اویلیبل ہیں. اس جسٹ کہ ابھی وہ قربانیاں شروع نہیں کر سکتے. ان قربانیوں کو شروع کرنے کے لیے ان کے پاس ایک مذبح ہونا چاہیے. مذبے کے اوپر سرخ بچھیا کی قربانی ہونی چاہیے. اور ابھی ان کے پاس سرخ بچھیا بھی آ چکی ہے جس کو ریڈ ہیفر کہا جاتا ہے. 2000 سال پہلے لاسٹ ریڈ ہیفر پیدا ہوا تھا. اور جب سے موسیٰ نبی کے وقت سے پوری ہسٹری میں صرف 9 دفعہ ایسے ریڈ ہیفر آئے. اور لاسٹ ریڈ ہیفر جو تھا وہ یسوع مسیح کے ٹائم پر ان کے پاس تھا. لیکن 2000 سال ہو گئے. اب آ کے 2000 سال کے بعد یہ بھی خدا کی طرف سے پروویژن ہے کہ خدا نے الاؤ ہی نہیں کیا تھا جب تک کہ وہ وقت مقرر وقت نہ آ جائے. اور وہ مقررہ وقت بہت جلدی آنے کو ہے. تو اب وہ قربانی بھی ان کے پاس اویلیبل ہے, وہ جانور بھی اویلیبل ہیں, کہانت کے لیے لوگ بھی اویلیبل ہیں. لیکن اس کے لیے ایک مذبح درکار ہے. وہ مذبح اس پہاڑ پر بنایا جائے گا جو کہ ابھی تک نہیں ہوئی, جو ماؤنٹ آف آلوز پر, سوری موریا کے پہاڑ پر نہیں, وہ ماؤنٹ آف آلوز پر بنانا ہوتا ہے. اور اس پہ قربانی کرتے ہیں فیسنگ ٹورڈز دا ماؤنٹ مورایا. تو ابھی یہ چونکہ جنگ و جدل کا سامان ہے اور اس کے لیے بڑی پولیٹیکل انٹرونشن چاہیے تو وہ ابھی تک نہیں یہ کر سکے, لیکن تیاری میں ہے. تو مخالف مسیح جب آئے گا تو مقدس کا بننا ایک میک شفٹ ٹیمپل جو ہے وہ ایک ایسا اسٹرکچر بنایا جائے گا جو کہ الاؤ کرے گا یہودیوں کو کہ وہ یہ سب کچھ کر سکیں. اچھا, اس سب کے لیے جو ہے وہ عہد کا باندھا جانا ضروری ہے. سو مخالف مسیح کیا کرے گا کہ اس عہد کو لوگوں کے سامنے لے کر آئے گا اور ایک ہفتے کے لیے فار 1 ویک یعنی کہ فار 7 days وہ الاؤ کرے گا. اس میں یہودی مسلمان یہ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اس ٹریٹی میں چلے جائیں گے, اس پیکٹ میں چلے جائیں گے, اس کوننٹ میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ وہاں پر ہوگا. لیکن وہ کون سی جنگ ہے جس کا ذکر بائبل میں بتایا گیا, وہ کون سی جنگ ہے جس کو مسلط کیا جائے گا اس دنیا پر؟ یہ جنگ ہے حزقیل کی کتاب اور اس کے 38 چیپٹر میں, اور اس کا آغاز جو ہے وہ موسٹ پروبیبلی ہو چکا ہے. اور یہ جنگ جو ہے اس کا ذکر حزقیل 38 میں ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ اس کو جوج ماجوج کا جو ذکر ہے, جس کو ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں وہ بیسیکلی چائنا کو یاجوج ماجوج کہتے ہیں, لیکن یاجوج ماجوج نہیں ہے, یہ جوج ماجوج ہے. اور جوج بیسیکلی پرسن ہے اور ماجوج جو ہے اس کی حکومت ہے. یہ جو ہمارے جو دوسری قوموں کے لوگ ہیں بیسیکلی انہوں نے وہ ورڈ سیکھ لیا ہوا ہے. اوبیسلی وہ ورڈ ان کو زیادہ اس کی سمجھ نہیں ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے چہرے آنکھیں ایسی چائنیز لوگ جو ہوتے ہیں ان کی آنکھیں تھوڑی چندھیائی ہوئی ہوتی ہیں, تو ان کے ذہن میں ہے کہ یہ ان کو دیکھنے کی ان کی شکل و صورت کی وجہ سے ان کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. بیسیکلی یہ ذکر حزقیل 38 میں ہے. خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا, پہلی آیت سے پڑھ رہا ہوں, کہ اے آدم زاد جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے. جوج اس کو انگلش میں گاگ کہا جاتا ہے اور ماجوج کو میگاگ کہا جاتا ہے. میگاگ بیسیکلی لینڈ ہے جس کو لینڈ آف رشیا کہا جاتا ہے, اور جوج جو ہے گاگ جو ہے اس کا ٹائٹل ہے, اس کا جو کنگ ہے. اور لکھا ہے کہ اور روش اور مسک اور توبل کا فرما روا ہے. روش بیسیکلی یہ رشیا کی بات ہو رہی ہے, مسک اس کا جو کیپٹل ہے ماسکو جس کی بات ہو رہی ہے, اور توبل جو ہے یہ بیسیکلی یہ جو سدرن رشیا کا ایریا ہے جس میں جارجیا, ٹرکی اور یہ سب ایریاز شامل ہیں. لکھا ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ اے جوج, اب جوج اگین اس کا ٹائٹل ہے اینٹی کرائسٹ کا, روش اور مسک اور توبل کے فرما روا میں تیرا مخالف ہوں, میں تجھے پھرا دوں گا اور تیرے جبڑوں میں آنکڑے ڈال کر
تجھے اور تیرے تمام لشکر اور گھوڑوں اور سواروں کو جو سب کے سب مسلح لشکر ہیں، جو پھریاں اور سپریں لیے ہوئے ہیں اور سب کے سب تیغ زن ہیں، کھینچ کر نکال لوں گا. مینس کہ آخری زمانے کی جو بیٹل ہے، جس کو ورلڈ وار 3 کہا جاتا ہے، یا مخالف مسیح کے آنے سے پہلے کی جنگ ہے، اس میں یہ تمام کنٹریز جو ہے وہ حالت جنگ میں ہوں گی. اور اس میں آپ دیکھیں کہ رشیا کو بتایا جا رہا ہے کہ رشیا کا جو کنگ ہے، رشیا ہے، وہ حالت جنگ میں ہوگا. تو ابھی ہم اس دور میں سے گزرے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ رشیا لاسٹ کپل آف ایئر سے حالت جنگ میں، یوکرین میں. اور رشیا کو جو سپورٹ کر رہے تھے اور اس کو ڈرونز پرووائڈ کر رہے تھے جو کنٹریز میں چائنا ہے اور اس میں ایران وغیرہ شامل ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی حالت جنگ میں آ جائیں گے. اور اب آپ دیکھیں کہ یہ پچھلے ہی ویک میں اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک کر دیا ہے، ان کا جو نیوکلیر فیسلٹیز ہیں، اور لاسٹ 2 ڈیز سے ایران بھی اپنے میزائل شزائل مار رہے ہیں. تو یہ اس کی طرف ہی اشارہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ سب جو کنٹریز جب انڈر وار ہو جائیں گے تو یہ پھر جوائن کر لیں گے ایک دوسرے کو، اور یہ ایک طرح سے بنا لیں گے. جی بھائی اپنے آپ کو میوٹ کر لیں ایرن بھائی. جی This one, Doctor Afna. جی جی You have her name. جی. تو یہ جو ہے یہ سارے کنٹریز جوائن کر جائیں گے اور پھر یہ اسرائیل کو اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہاں پر یہ والا سلسلہ ہے، کیونکہ آگے لکھا ہے کہ یہ جو جب آخری زمانے کے لشکر آ رہے ہوں گے تو لکھا ہے کہ ان کے ساتھ فارس بھی ہے، پرشیا کا آلریڈی دیکھیں، آلریڈی پرشیا ایران کو ہم کہتے ہیں، فارس وہ فارسی بولنے والے لوگ ہیں، یہ پرانے نام لکھے میں. کوش ہے اور فوت ہے. اور یہ جو کوش اور فوت کا ایریا ہے یہ ناردرن افریقہ کے کنٹریز ہیں. بیسیکلی یہ سوڈان اور یہ ایتھیوپیا اور صومالیہ اور یہ سب کنٹریز جو ہیں، یہ اسٹریٹ آف ہرموز اس کو کہا جاتا ہے. یہاں سے جو شپنگ لینز ہیں پوری دنیا میں جاتی ہیں، اور ٹریڈنگ آئل کی جو ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ ہو رہا ہے. تو یہ دیکھیں کہ یہ سب لوگ اس میں شامل ہو جائیں گے. اس کے لکھا ہے کہ جمر اور اس کا تمام لشکر، گومر جو ایریا ہے یہ ٹرکی کا ایریا ہے، اور اس کا لشکر یعنی کہ ٹرکی بھی اس میں شامل ہو جائے گا ایونچولی. اور شمال کی طرف دور اطراف کے اہل تجرمہ اور ان کا تمام لشکر یعنی بہت سے لوگ، یہ چائنا کی بات ہو رہی ہے. تو یہ آخری زمانے میں. اور آپ یہ دیکھیں کہ آج کل ایک تنظیم بنی ہوئی جس کا نام ہے برکس میں ہم دیکھتے ہیں کہ برازیل ہے، بی سے برازیل ہے، آر سے رشیا ہے، آئی سے انڈیا ہے، سی سے چائنا ہے، اور ایس سے ساؤتھ افریقہ. تو یہ برکس جو ہے ایک بلاک بن گیا ہے جس میں یہ آئی سے ایران ہے، سوری انڈیا نہیں ایران ہے. تو یہ سب جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں، انڈیا بھی اس میں کوشش کر رہا تھا شامل ہونے کی. تو یہ جو جنگ ہے یہ اس کی طرف لے کے جا رہی ہے اب ہمیں. سو ہم اس ٹائم پیریڈ میں ہیں جس میں مخالف مسیح کے دور کے شروع ہونے سے پہلے کی چیزیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. 2016 میں جو 7 ویکس کا ٹائم پیریڈ تھا وہ فنش ہوا تھا، اور 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ جو تھے وہ آ گئے تھے پاور میں. پہلی ان کی جو پریزیڈنسی تھی اس میں کیا ہوا تھا کہ انہوں نے یروشلم کی بحالی کا حکم دیا تھا، اور یروشلم کو 3000 سال کے بعد یعنی داؤد بادشاہ کے بعد فرسٹ ٹائم ایسے ہوا کہ یروشلم کو کیپٹل ڈکلیئر کیا گیا تھا. اور یہودی لوگ جو ہیں انہوں نے بڑا سیلیبریٹ کیا تھا، اور انہوں نے سکے جاری کیے تھے جس پہ شاہ فارس خورس یعنی سائرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کی فوٹوز تھیں، کیونکہ یروشلم کی بحالی ان دونوں نے کروائی. ایک تو آج سے کافی عرصہ پہلے جو ہے وہ خورس یعنی کہ یسوع مسیح سے بھی پہلے کی بات ہے، تو تقریباً 400-500 سال پہلے کی یسوع مسیح سے، تو تقریباً 2500 سال پہلے کی جو بات ہے، تو تب یہ ہوا تھا. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کام کیا. اب یہ سب کچھ جو ہے یہ چیزیں اس طرف جا رہی ہیں. اب نیکسٹ فیز کیا آئے گا؟ نیکسٹ فیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو الاؤ کیا جائے گا کہ یہاں پر جب جنگ بندی ہوگی تو وہ مخالف مسیح آئے گا اور وہ عہد کرے گا، اور وہ آ کر ایک مذبح تعمیر کرے گا، اور ایک میک شفٹ ارینجمنٹ کیا جائے گا جو کہ مساجد کے ساتھ ہی ایک ایسا اسٹرکچر بنایا جائے گا جس میں الاؤ کیا جائے گا کہ یہودی بھی اپنی جو ہے وہ قربانیاں اور اپنی کہانت اور یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت سب سے بڑی جو ڈیزائر ہے ان کی وہ یہی ہے کہ ہمیں ہمارا مذہب فالو کرنے کی اکارڈنگ ٹو اولڈ ٹیسٹمنٹ، اکارڈنگ ٹو توریت یعنی کہ شریعت کے مطابق، اس کہانت لاوی کی کہانت کے مطابق ہمیں یہ سب کچھ الاؤ کیا جائے. تو جو بندہ بھی، جو ورلڈ لیڈر اس وقت کھڑا ہو کے وہ یہ الاؤ کرے گا تو وہ ایک طرح سے they'll bite their hands off، مینس کہ وہ اس کے آگے جھکیں گے اور اس کے پیچھے چل پڑیں گے اور اس کو اپنا مائی باپ اور اپنا سب کچھ مان لیں گے. یہاں پر یہی ہوا ہے کہ یہی کیا جائے گا، اور مخالف مسیح یہ چیزیں الاؤ کرے گا. تو اب دانیل نے اس میں ایک اشارہ دیا ہے کہ دانیل نے بتایا کہ وہ 1 ہفتے کے لیے سب کچھ الاؤ کرے گا. 7 سال کا انیشیل جو ہے ٹرم ڈیسائیڈ ہوگی کہ 7 ایئرس کا
جو ہے نا ہم یہ عہد باندھ رہے ہیں. لیکن اس میں پھر کیا ہوگا کہ 3.5 سال کے بعد، نصف ہفتے کے بعد، وہ اس عہد کو بریک کر دے گا، اور اس قربانیاں اور جو ذبیحے ہیں اور یہ سب کچھ ہے اس کو ایک دم سٹاپ لگا دے گا. اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ آخری جنگ، جس کو ہر مجدون کی جنگ ہے، اس کی طرف ہم جائیں گے. وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس کو پھر ہم نیکسٹ کسی اس میں شیئر کریں گے. تو جب یہ ایسے ہوگا تو وہ 3.5 سال کا جو امن کا عرصہ ہے، پہلا جو 3.5 سال ہے وہ بڑے پیسفل گزریں گے دنیا میں. اس کو مخالف مسیح کو پرنس آف پیس کا ٹائٹل دیا جائے گا، اس کو نوبل پیس پرائز دیے جائیں گے، اس کو پتہ نہیں کیا 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 جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے لیے بہت زیادہ یہ چیزیں کی جائیں گی، دنیا کا لیڈر بن جائے گا. لوگ اس کو کہیں گے ہو نیڈس جیسس کرائسٹ، کس کو پرنس آف پیس یعنی کہ یسوع مسیح کی ضرورت ہے. یہ بندہ ہے جو کہ جس نے آگے دنیا میں امن کرایا. لیکن وہ بڑا امن جو ہے نا وہ فریجائل قسم کا ہوگا، وہ دھوکہ دے رہا ہوگا دنیا کو. 3.5 سال کے بعد جب وہ سب کچھ یہ موقوف کرے گا یہودیوں کو، پھر وہ آگے لگا دے گا، اور پھر کیا کرے گا کہ وہ خود جا کر اس ٹیمپل میں بیٹھے گا اور اپنے آپ کو گاڈ یعنی خدا ڈکلیئر کرے گا، جس کا ذکر پالوس رسول نے 2 تھیسالونینز میں بتایا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر کر دے گا. اور وہاں پر جو ہے پھر یہ سب کچھ ہوگا. اس کا ذکر جو ہے وہ مکاشفہ کی کتاب میں، بک آف ریولیشن میں، اس سارے واقعات کو ایک ڈیفرنٹ اینگل کے ساتھ بتایا گیا. یہ جو ہم 4 گھوڑے یا ہارسز آف ریولیشن ہم بولتے ہیں، تو یہ بیسیکلی یہ جب مہریں کھولی جائیں گی، ابھی تک وہ مہریں نہیں کھولی گئیں، ان کا ذکر بھی میں تھوڑا سا کر دوں کہ جو مہریں کھولی جائیں گی اس میں یہ سب کچھ ہوگا. کیونکہ مہریں کھولا جانا جو ہے اس کا ذکر چیپٹر 5 میں ہے، ریولیشن چیپٹر 5، مکاشفہ 5ویں باب میں، پرکاشت واقعہ اس کا 5واں باب. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میں نے ایک کتاب دیکھی. یہ چیپٹر 5 ہے، اس کی پہلی آیت. اس سے پہلے کہ مہروں کا ذکر کروں، اس کا بھی ذکر میں کوئکلی کر دیتا ہوں. لکھا ہے کہ جو تخت پر بیٹھا تھا یعنی خداوند باپ، خداوند خدا، میں نے اس کے دہنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اس سے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا. اور لکھا ہے کہ فرشتے نے پھر منادی کی اور انہوں نے کہا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے. لیکن پھر آگے جا کر لکھے کہ آسمان اور زمین اور کسی بھی جگہ پر کوئی شخص ایسا نہ ملا. تو یوحنا جو ہے وہ رونے لگ گئی یہ بات دیکھ کے کہ کوئی بھی اس لائق نہیں ہے. تو ان بزرگوں میں سے جو 24 بزرگ ہیں، ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے وہ اس لائق ہے، مینس کہ جیسس کرائسٹ آف نیزرت. تو یہ جو ہے وہ خدا کا برہ ہے جو کہ ان مہروں کو کھول سکتا ہے. اب یہ جو کتاب ہے جو کہ ادھر اور ادھر دونوں سائڈ سے لکھی ہوئی ہے، یہ ایک بہت بڑا ہنٹ ہے. یہ کس کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ شریعت کی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں موسیٰ نے یشوع کو کہا تھا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے. تو اب اس کا ایک میں آپ کو جلدی سے ریفرنس دے دیتا ہوں کہ یہ کیوں اس کا میں نے ذکر کیا کہ دونوں طرف سے وہ لکھی ہوئی ہے. یہ جو ہے یہ خروج کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں. خروج کی کتاب ایکسوڈس میں جائیں گے اور اس کے چیپٹر 32 میں دیکھیں گے. خروج کی کتاب ایکسوڈس کوچ 32 چیپٹر اور اس کے 15ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، موسیٰ شہادت کی دونوں لوحیں یعنی کہ شہادت کی تختیاں، وہ جو ٹیسٹمنی کی یا جو خدا نے توریت دی تھی، خدا نے جو 10 احکام دیے تھے، وہ تختیاں لے کر نیچے اترا. لکھا ہے کہ وہ دونوں لوحیں لے کر، دونوں ٹیبلٹس لے کر نیچے آیا، الٹا پھرا اور پہاڑ سے نیچے اترا، اور وہ لوحیں یعنی وہ تختیاں ادھر سے اور ادھر سے دونوں طرف سے لکھی ہوئی تھی. اب یہ جو ہے بیسیکلی یہ جو تمار ہے یا یہ کتاب ہے، یہ بیسیکلی شریعت کی کتاب ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہنٹ تھا کہ دونوں طرف سے لکھی ہوئی، مینس کہ وہ ایک ایسا میریکلس چیز تھی وہ جو تختیاں موسیٰ کو دی گئی تھی کہ جب آپ تختی کو اس سائڈ سے پڑھیں تو آپ کو ساری رائٹنگ وہ ایسے نظر آتی تھی جیسے خدا نے لکھی تھی، خدا نے اپنی انگلی سے لکھا تھا. اور اگر آپ اس کو الٹا کر دیں تو وہ سیم رائٹنگ ویسی ہی نظر آتی تھی. ایک عجیب سا وہ سسٹم تھا کہ دونوں سائڈ سے سیم ہی لگتی تھی وہ تختی. تو اور کوئی بھی دنیا میں اور ایسی کوئی کتاب نہیں ہے. مثلا اگر اس کتاب کو کسی بھی بک کو آپ ایک سائڈ سے پڑھیں گے تو وہ سیدھی نظر آئے گی، اس کو الٹا کریں گے تو الٹی نظر آئے گی، لیکن دونوں سائڈ سے وہ سیدھی نظر آتی تھی. اس کا ریزن کیا تھا؟ کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ 2 دھاری تلوار ہے. خدا کا کلام از لائک اے ڈبل ایج سورڈ. اور یہ دونوں سائڈوں سے جو لکھا ہوا ہے یہ 2 عہدوں کو ظاہر کرتا ہے، پہلا عہد اور دوسرا عہد یعنی کہ پرانا اور نیا عہد نامہ. یسوع مسیح کی 2 آمدوں کو ظاہر کرتا ہے. اور ایک اور چیز کو ظاہر کرتا ہے جس کا ذکر بک آف ڈیٹرانومی میں، استثنا کی کتاب ووستہ سار کی جو بک ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے کہا کہ میں برکت اور لعنت دونوں کو تمہارے سامنے رکھتا ہوں، کہ یہ دونوں چیزیں
شریعت میں لکھی ہوئی تھی. شریعت کی کتاب میں برکات کی بھی پوری ایک جو ذکر ہے، اس کے بعد لعنتوں کا بھی ذکر ہے. جو اس کو پورا کرے گا وہ برکات پائے گا، جو اس کو توڑے گا وہ لعنتیں کمائے گا. جو گناہ کرتا ہے، گناہ شریعت نہیں. تو خداوند نے کہا تھا کہ میں برکت اور لعنت دونوں کو تیرے سامنے رکھتا ہوں. اب کیا ہے کہ یہ جو مہریں جب کھولی جاتی ہیں تو اس میں برکات بھی آئیں گی اور اس میں کرسز بھی آئیں گی. اور یہ صرف اور صرف ایک شخص نے کیا ہے جو کہ خداوند یسوع مسیح، صرف وہی وردی ہیں، صرف وہی اس لائق ہیں جو کہ یہ کر سکتے ہیں. یعنی کہ شریعت کو پورا کیا، شریعت کی ساری برکات کو اپنے بچوں پر، اپنے لوگوں پر جو اس کے نام لیوا ہیں، جو اس کو مانتے ہیں، ان کی زندگی میں کھولا. اور وہ جو شریعت کے اندر لکھی ہوئی لعنتیں تھیں، جیسے کلام میں لکھا ہے نا کہ پولس کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں شریعت کی لعنت سے آزاد کر دی. جو اس کے اندر لعنتیں لکھی ہوئی تھی اس سے ہمیں آزاد کر دیا، اس سے ہمیں جو ہے وہ چھٹکارا دے دیا اور چھوڑ دیا. تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی آمد میں یسوع مسیح نے آ کر جب صلیب پر قربان ہوئے تھے، ہماری زندگی میں ہمیشہ کی زندگی وہ برکات جاری ہو گئی. لیکن آخری زمانہ میں جب وہ مہریں کھولی جائیں گی تو وہ جو کرسز لکھی ہوئی ہیں وہ پوری دنیا میں ٹریگر ہوں گی، اور ان پر جو کہ گناہ کی حالت میں. تو یہ جب مہریں کھولی گئیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مخالف مسیح آئے گا. ایک اس کے لیے ورس ہے تھیسالونینز میں ہی آگے جا کر ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ ابھی ایک ہے جو اسے روکے ہوئے ہے. لکھا ہے کہ وہ آنے والا ہے لیکن ایک روکنے والا ہے، جب تک وہ دور نہ کیا جائے وہ روکے رہے گا. وہ روکنے والا کون ہے؟ اوبیسلی اس کے اوپر ملٹیپل کانسیپٹس ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہولی اسپرٹ کی بات ہو رہی ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ میکائیل فرشتے کی بات ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چرچ کی یہاں سے ریموول یا ریپچر کی بات ہو رہی ہے. لیکن جو چیز اسے روکے ہوئے وہ خداوند یسوع مسیح ہیں، کیونکہ وہ وقت ابھی آغاز نہیں ہے، وہ مہر ابھی تک نہیں کھولے گی. جو پہلی مہر کھولی جانی ہے، جو 7 سیلز یا 7 مہریں ہیں مکاشفہ کی کتاب کی، وہ ابھی تک نہیں شروع ہوئی. سو وہ یسوع مسیح نے ابھی تک اس دور کو روکا ہوا ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. تو وہ دیر کرتا ہے، وہ ویٹ کرتا ہے اپنے بچوں کا. اچھا، جب مہریں کھولی جائیں گی، چیپٹر 6 میں اس کا ذکر ہے، ریولیشن، تو لکھا ہے کہ اس کی پہلی آیت میں نے دیکھا کہ برا نے ان 7 مہروں میں سے ایک کو کھولا اور ان 4 جانداروں میں سے ایک کی گرج کی سی آواز سنی کہ آ. اس نے بلایا، اس نے کہا کم، ٹھیک ہے نا، آؤ. اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایک سفید گھوڑا نکلتا ہے اور اس کے اوپر ایک سوار ہے جس نے کمان لی ہوئی ہے اور اسے تاج دیا گیا اور فتح کرتا ہوا نکلے تاکہ اور بھی فتح کرے. یہ بیسیکلی مخالف مسیح ہے، یہ اس کی انٹرنس ہے دنیا کے سٹیج پہ، سفید گھوڑے کا سوار. اب یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ریولیشن چیپٹر 19 میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح سفید گھوڑے پر بیٹھ کر آئیں گے جب سیکنڈ کمنگ ہوگی. تو مخالف مسیح یہاں پر یہ جو فگریٹو لینگویج لکھی گئی ہے، تمثیلاً بولا گیا کہ وہ سفید گھوڑے پہ، یہ نہیں کہ لٹرلی واقعی کوئی بندہ سفید گھوڑے پہ بیٹھ کے اسرائیل کے ملک میں آ جائے گا، نہیں. سفید گھوڑے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسیح ڈکلیئر کرتا ہوگا. وہ یسوع مسیح کو برا بھلا کہتا ہوا نہیں آئے گا، وہ یہ کلیم کرتا ہوا آئے گا کہ جو آنے والا مسیح تھا وہ میں ہوں. اور یہودی اس کو یہ مان بھی لیں گے وقتی طور پہ، کیونکہ وہ دیکھیں گے نا کہ یہ ہیکل بنوا رہا ہے، یہ سب کچھ یہ کر رہا ہے، تو وہ بیسیکلی اس کو اپنا مسیح ڈکلیئر کر دیں گے. کیونکہ آج کے دور تک یہودیوں نے یسوع مسیح ناصری کو، جو کہ 2000 سال پہلے آئے تھے، مسیح اپنا نہیں مانا. ہم مانتے ہیں مسیحی، ہم تو فالوورز ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک پہلی آمد نہیں ہوئی. تو وہ بیسیکلی اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں، وہ اس چیز کے انتظار میں. تو مخالف مسیح جب آئے گا تو وہ اس کو اپنا مسیح ڈکلیئر کر دیں گے. اور یہ سفید گھوڑے کا مطلب یہی ہے کہ وہ امن کا پرنس آف پیس، آئزایہ کی جو پروفیسی ہے، سلامتی کا شہزادہ، ابدیت کا باب، عجیب مشیر، خدائے قدر، وہ بیسیکلی وہی سب کچھ ڈکلیئر کرتا ہوا آئے گا. اور وہ آ کر وہ امن کروائے گا اور بلے بلے ہو جائے گی. یہودی اس کے آگے پیچھے پھرنا شروع ہو جائیں گے. یہ سب کچھ ہوگا کہ جب ساڈے لیے تے مسیح، یہ ساڈا تے سب تو بڑا بندہ ہے. تو وہ بیسیکلی وہ کیا کریں گے، اس کو اپنا وہ مان لیں گے، لیڈر مان لیں گے. اور موسٹ پروبیبلی وہ ایک مسلم شخص ہو، موسٹ پروبیبلی ایک جیوش شخص ہو، کرسچن، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ویسے تو بے دین ہوگا وہ، لیکن پریٹینڈ ضرور کر رہا ہوگا کچھ نہ کچھ. تو وہ آ کر جو ہے نا یہ سب کچھ کروائے گا، امن کروائے گا. سفید گھوڑے کا سوار ہوگا، اس پر دنیا چادریں چڑھائے گی، اس کو امن کا کنگ اور سلامتی کا شہزادہ اور پرنس آف پیس اور یہ سب ٹائٹلز دیے جائیں گے. اس کو مسیح ڈکلیئر کیا جائے گا. لیکن وہ وقت ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے وہاں پر ذہنوں کو، اپنے دماغوں کو، اپنے دلوں کو کھلا رکھنا ہے، حکمت کو موقع دینا ہے، پاکرو کو موقع. اور مخالف مسیح کو اگر واقعی آپ ڈیفیٹ کریں، آپ میں سے تو ہم میں سے کوئی نہیں کر سکے، کیونکہ مخالف مسیح کو صرف اور صرف یسوع مسیح آ کے ڈیفیٹ کریں گے. لیکن ہم اگر اس کے ایجنڈا کو ڈیفیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں پاکرو کی ضرورت ہے. کیونکہ آخری زمانہ میں پاکرو کو اسی لیے انڈیلا جائے گا ہر فرد بشر پر، تاکہ ہم اس تمام چیزوں کا مقابلہ کر سکیں. جب یہ مخالفت کی قوتیں کھڑی ہوں گی، تاریکی کی قوتیں کھڑی ہوں گی،
تو ہم پھر صرف اور صرف اگر کوئی چیز ہمیں اس وقت مدد دے سکتی ہے، ہماری قوت، ہمارا پیسہ، ہمارے اپروچ، ہماری دولت، ہمارا جو ہے وہ اسٹرینتھ، کچھ بھی، ہماری شہرت، ہمارا کانٹیکٹس، کچھ بھی دنیاوی ہمارے کام نہیں آئے گا۔ اس وقت اگر کوئی چیز واقعی کام آئے گی وہ ہولی اسپرٹ ہوگا، پاک روح ہوگا ہمارے جو کام آئے گا۔ لکھا ہے کہ جب پہلی مہر کھولی گئی تو وائٹ ہارس والا تھا، یہ جو ہے یہ 7 سال کا آغاز ہے، the beginning of the 7 years۔ اس کے 3.5 سال کے بعد دوسری مہر کھولی جائے گی، یہ آخری 3.5 سال کا دور ہے۔ اور لکھا ہے کہ دوسری مہر کھولی گئی تو دوسرا جاندار یہ کو بلایا گیا اور اس نے بولا آؤ، اور لکھا ہے کہ ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ جو تھا وہ لال تھا، اور اس کو اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے صلہ اٹھا لے اور لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں، اور ایک بڑی تلوار اس کو دی گئی۔ اب یہ جو ہے دس از اے چینجڈ پرسن، وہی مخالف مسیح جو کہ امن کا بانی تھا وہ اب جنگ و جدل کا بانی بن جائے گا، اور وہ جب آخری جو 3.5 سال جو کہ بالکل لاسٹ 3.5 years ہیں، جب وہ والا وقت شروع ہوگا تو یہ پھر تباہی مچا دے گا دنیا میں، یہ دنیا کو اپنا بندی بنا لے گا، اپنا غلام بنا لے گا، مخالف مسیح کی مہر جاری کر دے گا، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ سب کچھ کیا جائے گا۔ اسی سائملٹینیسلی یعنی کہ آخری جو 3 گھوڑے ہیں، یعنی کہ لال والا، کالے والا اور پیل ہارس جو ہے جو گرین والا ہے، یہ بیسیکلی یہ تینوں کے تینوں جو ہیں یہ اکٹھے نکلیں گے، زرد یا گرین جو ہے یہ 3 آخری جو، تو یہ یعنی کہ لال والے کا مطلب ہے کہ دنیا میں جنگ شروع ہو جائے گی، ایکچوئل جو آخری زمانے کی مصیبت ہے، جس کو بڑی مصیبت یا جس کو گریٹ ٹریبولیشن انگلش میں کہا جاتا ہے، بائبل کی جو ٹرم ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کالا گھوڑا نکلتا ہے جو کہ تیسری مہر ہے، اور اس کا جو تعلق ہے وہ فوڈ سپلائی کے ساتھ ہے، کیونکہ دنیا میں لگژریز جتنی مرضی ہوں، نیسیسٹیز جو ہیں وہ سب کی مجبوری ہے۔ تو لکھا ہے کہ کالا گھوڑا جو نکلتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے، اور جو ہے اس کا سارا کانسیپٹ گیہوں کے اوپر تیل، میں اور یہ تمام چیزیں ہیں، جو گیہوں، یعنی کہ جو فوڈ سپلائی ہے، دنیا کی جو فوڈ چین ہے اس کو وہ کنٹرول کر لے گا، اور یہ وہ چیز ہے جو اس کو کنٹرول کر لے وہ دنیا ساری کو کنٹرول کر لے گا۔ مینس کہ دنیا کو کہے گا کہ اگر میری چھاپ لوگے، میرے پیچھے چلو گے تو تمہیں کھانا پینا ملے گا۔ ہم لگژریز کے بغیر تو رہ سکتے ہیں، ہم بڑے بڑے گھروں، گاڑیوں اور کپڑوں اور ان چیزوں کے بغیر تو رہ سکتے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ نیسیسٹیز کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو دنیا کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس مخالف مسیح کی چھاپ کو اپنے ہاتھوں اور ماتھوں پر اور یہ سب چیزوں پر لے لیں گے، جسٹ ٹو کیپ گوئنگ، کیونکہ ان کو یہ ہوگا کہ ہم نے جو ہے وہ سروائیو بھی تو کرنا ہے۔ لوگوں کے پاس بڑی بڑی تعویلیں ہوں گی، جن کے بچے چھوٹے ہوں، جن کے فیملی ہے، جو ڈیلی بیسس پہ کما کھا رہے ہیں، اور یہ سب، وہ کہیں گے کہ بھائی ہم کیا کریں، اب جینا بھی تو ہے، ہم مر تو نہیں سکتے۔ لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ وہ خداوند ہمیں راحت کے چشموں کے پاس لے کر جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس خدا نے اتنے ملین جو جیوز تھے، 2 ملین پلس جو تھے، وہ موسیٰ نبی کے ٹائم پر نکلے تھے، تو ان کو 40 سال تک بیابان میں کھانے کو بھی دیا، پینے کو بھی دیا، آسمان سے من برستا تھا، ان کو بٹیریں ملتی تھی، ان کو گوشت بھی ملتا تھا، ان کو کھانا پینا بھی ملتا تھا، اور ان کو بیابان میں پانی بھی ملتا تھا، سارا کچھ ہوتا تھا۔ وہ کون سی کھیتی باڑیاں کرتے تھے، وہ کون سا کوئی کسی شہر میں بسے ہوئے تھے، خدا ان کو دیتا تھا۔ تو جو خدا خدا جو ہے جو کہ پرووائڈ کر سکتا ہے بنی اسرائیل کو 40 سال، جو کہ ایلیا نبی کو 3.5 سال جو ہیں وہ قحط کے دور میں پرووائڈ کر سکتا ہے، کووں کے تھرو اور سارپت کی بیوہ کے تھرو، جو کہ اتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے، وہ کیوں کرنا پرووائڈ کرے گا اپنے لوگوں کو؟ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بھی ہم اگلی جو آڈیو ہوگی یا اگلی جو ہماری براڈ ہوگی اس میں ہم شیئر کریں گے کہ ان آخری 3.5 سال میں کیا کیا ہوگا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی چوتھی مہر کھلتی ہے تو زرد گھوڑا، یعنی کہ پیل گرین ہارس اس کو لکھا گیا انگلش میں، یہ نکلتا ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وائٹ، بلیک، ریڈ اینڈ گرین، یہ 4 کلرز کے گھوڑے ہیں، اور وہ نکلتا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ اس کے سوار کا نام موت ہے، اور عالم ارواح اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے، اور اس کو یہ اختیار دیا گیا تھا 1/4 آف دا ورلڈ، یعنی چوتھائی دنیا کو وہ کل کرے گا۔ 8 بلین لوگ ہیں، 2 بلین کے قریب لوگوں کو مارا جائے گا سارے میں، یعنی کہ سارے ٹائم پیریڈ میں۔ تو لکھا ہے کہ وہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کریں گے۔ کیا کریں گے کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ایسے گیسز اور ایسی کیمیکلز اور ایسے وبائیں اور ایسی چیزیں چھوڑ دی جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں ہم ایک بہت بڑی وبا سے، عالمی وبا سے گزرے ہیں، جس میں جو کہ لیبارٹری میں بنائی گئی تھی، اور اس میں ملینز کے قریب لوگ مر گئے تھے ایک ہی جھٹکے میں،
لاک ڈاؤنز ہو گئے تھے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ آخری زمانے میں یہ سب چیزیں یوز کی جائیں گی، ہتھیار یوز کیے جائیں گے لوگوں کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے. سو آخری زمانے کا جو ہے ادھر میں اینڈ کروں گا، کیونکہ ہمارے پاس کویسچن اینڈ آنسرس کا بھی موقع ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہم کیا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ وہ عرصہ 7 سال کا عرصہ ہے جو کہ آخری زمانے والا شروع ہونے والا ہے. لیکن اس سے پہلے کیا ہوگا، ایک جنگ ہوگی جس کی وجہ سے امن کیا جائے گا، اور وہ یہ جنگ جو ہے اس میں رشیا، ایران اور یہ سب لوگ انوالو ہوں گے. ابھی لٹرلی وہ چیزیں شروع ہو گئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اس سب کا اختتام جو ہے وہ ایک ایسے موقع پر ہوگا جس میں مسلمان یہودی بھائی بھائی کا نعرہ لگایا جائے گا، اور ایک ہیکل کی تعمیر اور قربانیوں کے آغاز کا حکم دیا جائے گا. جب یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھو، بائبل میں لکھا ہے تو پہاڑوں پر بھاگ جاؤ، مینس کہ سمجھ جانا کہ یہ وہ آخری دور اب شروع ہونے والا ہے، اور بہت جلدی وہ ٹریٹی بھی شروع ہو جائے گی، بہت جلدی وہ سب کچھ جو ہے وہ ہوئے گا. لیکن ابھی ہم اس سے پہلے کے وقت میں سے گزر رہے ہیں. اور پھر میں نے یہ بتایا کہ جب وہ آئے گا تو وہ امن کروائے گا، 3.5 سال امن رہے گا، اس کے بعد آخری 3.5 سال جو ہے وہ جنگ کا سما ہوگا. اور اس کا جو ذکر ہے وہ ہم نے ان 4 گھوڑوں کی، یعنی کہ پہلی جو 4 مہریں کو لکھی، اور جو مکاشفہ کی کتاب میں گھوڑوں کا ذکر ہے اس کا ذکر ہے. اور اس کے بعد 5ویں 6ٹھی مہر، پھر نرسنگوں کا ذکر ہے، پھر پیالوں کا ذکر ہے، وہ بھی ہم آہستہ آہستہ سیکھیں گے. اگلے جو براڈ ہوگی اس میں میں بتاؤں گا کہ جو آخری 3.5 سال ہے جس کو گریٹر ٹریبولیشن کہا گیا ہے، یا آنے والی بڑی مصیبت کہا گیا، اس میں کیا کیا ہوگا. اس میں بہت سارا ذکر جو ہے وہ بک آف ریولیشن کی چیزوں کا ذکر ہے، جس میں 2 گواہوں کا ذکر ہے، جس میں اور ایسی چیزیں ہوں گی جس کا ہمیں بائبل میں بڑا کلیئرلی چیزیں بتائی گئی ہیں. لیکن کلیسیا کے لیے اس میں تسلی اور اطمینان رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے قربانی دی ہے، خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے فتح کو پراپت کیا ہے، فتح کو ریسیو کیا ہے، اور فتح کو جاری کیا ہے، اور ہمیں بلیسنگ دی ہے. کلیسیا کا جو حفاظت ہے، جو کہ ہوا میں اڑ کر ہم خداوند کا استقبال کریں گے، اس کی ذمہ خدا نے لیا ہوا ہے. اس کی جو ہے وہ حفاظت کی جو ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو مقرر کیے گئے ہیں، جن کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جن کا قتل ہونا، جن کے سر قلم کیے جانے، اور جن کا جو ہے وہ مرنا جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے. کیونکہ 5ویں مہر بھی کھلی ہے، آگے پڑھیں گے تو لکھا ہے کہ وہ تمام روحیں دیکھیں جن کے جو خدا کے کلام کی سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے. آبویسلی کچھ لوگوں کے لیے یہ مقرر کر دیا گیا ہے کہ وہ جو ہیں وہ شہادت کو ریسیو کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو اب اس کو روکا نہیں جا سکتا. یہ ایک بہت بڑا جو ہے پریولیج ہے، ایک طرح سے بہت بڑی یہ بلیسنگ ہے. جن لوگوں کے لیے یہ چیز مقرر کی گئی ہے وہ ڈائریکٹ خدا کے تخت کے آگے پہنچائے گئے ہیں. لیکن یہ میجورٹی نہیں ہے، یہ مائنورٹی ہے، یہ کم لوگ ہیں. لیکن جو خداوند اپنے کلیسیا کو، اپنے لوگوں کو بچائیں گے، اور ہم ہوا میں اڑ کر خداوند کا استقبال کریں گے. اور آخری زمانے کی جب چیزیں ہم پڑھتے ہیں تو بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں. وہ ڈرنا دنیا کا بنتا ہے، ہمارا نہیں بنتا. ہم کیونکہ تاریکی کے فرزند نہیں ہیں، ہم خدا کے لوگ ہیں، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ہمیں جو ہے وہ ریجوائس کرنا ہے، کیونکہ مسیح کی آمد کا مطلب کلیسیا کا اس دنیا سے، اس دنیا کی تاریکی کی چیزوں سے، اس دنیا کی بدی برائیوں سے چھٹکارا ہے. اس کا مطلب ہمارے لیے یہ ہے. یہ قیامت جو ورڈ ہے، یہ قیامت کا مطلب بربادی نہیں ہے. قیامت کا مطلب ہے قیام کرنا، یعنی کسی جگہ پر ٹھہر جانا اور قائم کر دینا. قیامت ورڈ جو ہے وہ ایک پازیٹیو ورڈ ہے، یعنی کہ ہمارے لیے، کلیسیا کے لیے، خدا کے لوگوں کے لیے، خدا کے بیٹے بیٹیوں کے لیے، ہمیں خداوند اس جگہ پر جو اس نے ہمارے لیے قائم کی ہے اس میں لے کے جانا چاہتا ہے. ہاں، جب ہمیں یہاں سے ریموو کر دیا جائے گا تو پھر دنیا پر آفتیں نازل کی جائیں گی. وہ آفتیں خوفناک ہیں، ان سے ڈرنا چاہیے، لیکن وہ ہمارے لیے نہیں ہے، وہ مخالف مسیح اور اس کے لوگوں کے لیے ہیں. تو اس کے بارے میں پھر میں کلیئرلی بتاؤں گا کہ یہ کیا کیا ہوگا آخری 3.5 سال میں، کون کون سی چیزیں ہوں گی. اور ہم مل کر بک آف ریولیشن کو، مکاشفہ کی کتاب کی اسٹڈی بھی کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ. اور میرا ایمان ہے کہ آپ ان باتوں سے برکت پا رہے ہیں. آپ کوئی بھی کویسچنز ہوں آپ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن میک شیور کریں کہ آپ ٹاپک جو آج ہے اسی کے اوپر سٹک کریں. آؤٹ آف ٹاپک کویسچن کو ہم پھر کسی اور دن دیکھ لیں گے، ایک ڈفرینٹ سیشن کریں گے پریپیئر، اس میں کریں گے. تو میں نے جو ریکیپ کیا اس میں یہی ہے کہ وہ آخری 1 ہفتہ بہت ہی جلدی شروع ہونے کو ہے، اور ہمیں تیاری کی روح میں رہنا ہے، خداوند کی حضوری میں توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی، بپتسمہ لینا ہے، پاک روح کو دعوت دینی، اور اس سارے حالات میں پاک روح ہماری سب سے بڑی مدد ہے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Pastor Singul Khan.
اور جیسے پاس صاحب نے کہا کسی کا بھی کوشچن ہے جو آج ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کوشچن کر سکتے ہیں، اور ایک وقت میں ایک ہی سوال ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے سب کو جو ہے موقع دیا جائے گا تاکہ جس کا بھی کوئی کوشچن ہے، جو بھی کوشچنز آپ کے ذہن میں ریز ہوتے ہیں تو آپ ضرور پوچھیں، اور ون بائی ون مائک انمیوٹ کریں، اور نیچے جو بیٹھے ہوئے ہیں پلیز وہ کمنٹ کر دیجئے تاکہ ہم جو ہے ان کو پک کریں اور وہ کوشچن پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ادھر یہاں پہ کسی کا نہیں ہے تو بتا دیجئے تاکہ پینل کو خالی کیا جائے، اور جن کے کوشچن ہیں وہ یہاں نیچے کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم ان کو پک کریں۔ اچھا جی، پاسٹر نوید سلیمان، جی پاسٹر نوید جی جی سلیمان کو پک کر لیجئے گا۔ جی جی، یہاں